الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمسلمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما یود الذین کفروا لو كانوا مسلمین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ درود و اسلام پڑھ لیجئے۔ صلوات و اسلام علیکہ۔ رب کائنات کی حمد و ثنا اور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و اسلام کی التجا کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ رب الکریم جس نے محض اپنے فضل و عطا سے ہمیں دولت ایمان کے ساتھ زندگی کی مہلت عطا کی اور سید الایام جمعۃ المبارک کی مقدس ساعتیں ایک مرتبہ پھر مقدر فرمائی ہیں، وہ مزید کرم فرماتے ہوئے ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دیں، اور التجا ہے کہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ بالخصوص دعا کیجیے گا اللہ رب الکریم کے اسی پیارے گھر کے کچھ نمازی ہیں، صف اول میں شوق کے ساتھ نماز کی سعادت حاصل کرنا جن کے معمول میں شامل تھا، مگر علالت کی وجہ سے اب وہ اس طرح ریگولر نہیں رہ پا رہے۔ اللہ کریم انہیں صحت کامل عطا فرمائے اور اپنے شوق ذوق اور محبت کے ساتھ وہ اللہ کے گھر میں آتے رہیں، اور جو ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، پریشان حال ہیں، رب کی سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور فوت شدگان اہل ایمان کی بخشش فرمائے۔ ابھی میں نے قرآن پاک کھولا ہے نا، تو حسن اتفاق یہ ہے کہ اس کے دائیں صفحے پر 13واں پارہ مکمل ہو رہا ہے اور بائیں صفحے پر 14واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کے 14ویں پارے کے ابتدائی الفاظ جو ہیں وہ موضوع گفتگو کے لیے تلاوت کی سعادت حاصل کیا اور آپ کو سماعت کا شرف ملا۔ یہ سورۃ الحجر ہے، اس کی پہلی آیت 13ویں پارے کی آخری آیت بھی ہے، اور یہ ایک ایسی صورت ہے جس کی صرف ایک آیت ایک پارے میں ہے، صرف ایک آیت، اور باقی پوری کی پوری صورت دوسرے پارے میں ہے۔ 13ویں پارے میں صرف ایک آیت الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، اور اس کے بعد پوری صورت 14ویں پارے میں ہے، اور اس کے ابتدائی الفاظ وہ ایک منظر پیش کرتے ہیں آخرت کا، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ کیا منظر ہوگا، کیا سین ہوگا، کس قدر وہ کیفیت ہوگی کہ کافر لوگ یہ خواہش کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہو جاتے، کاش وہ مسلمان ہو جاتے۔ مسلمانوں کا اسلام کا لیبل، اسلام کا جو تعلق ہے، جب اس کی عظمت ظاہر ہوگی، اس کا حسن ظاہر ہوگا، اس کا رنگ ظاہر ہوگا، اس کی برکت ظاہر ہوگی، تو پھر بڑے بڑے کافر یہ تڑپیں گے اور وہ کہیں گے کاش کہ وہ مسلمان ہو جاتے، کاش کہ وہ مسلمان ہو جاتے، اور الحمدللہ رب العالمین ہم مسلمان ہیں۔ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ
کہ رب کریم ہمارا کردار بھی مسلمانوں والا کرتا ہے. اور ہماری جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں رب کی ہمیں معاف فرما دے. کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد تو کروڑوں میں ہے. 200 کروڑ کے لگ بھگ ہیں مسلمان دنیا میں. لیکن ایسے مسلمان کہ جن کے کردار سے اسلام ظاہر ہو، ان کا ڈھونڈنا، ان کا ملنا یہ سوالیہ نشان بن کے رہ گئے. بھائی میں صبح سے نکلا ہوا ہوں. کافی دیر تک ساتھ اٹیچ رہا. کہنے لگا سر آپ نے ایک بات کبھی کی تھی، اس کو مدتوں وقت گزر گیا. میں خود اب پروفیسر ہوں لیکن وہ بات ذہن سے نہیں نکلتی. آپ کہا کرتے تھے کہ میں جستجو ہوں ایسے لوگوں کی کہ جن کے کردار سے اسلام چھلکے. شکل کی بات نہیں، ہم تو شکلیں بناتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. کہ قابل قدر قابل ذکر کوئی شخص ہو جس کا معاشرتی اسٹیٹس بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ جنگلوں میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا معاشرتی اسٹیٹس بھی ہو اور اس کے کردار سے اسلام چھلکے. سر میں بھی کافی دیر سے جستجو میں ہوں لیکن افسوس کہ اب تک میں کہیں تک پہنچ نہیں پایا. ہم کیسے لوگ ہیں؟ اسلام ہمارے پاس مکمل ہے، اسلام کا ہمیں پتہ ہے. موٹی موٹی باتیں سب جانتے ہیں، موٹی موٹی باتیں. آپ میں سے، میں اپنے سمیت کہہ رہا ہوں، ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جن کو یہ نہ پتہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت فرمائی. کوئی ایک آدمی ایسا، کوئی بچہ ہی ہو بھلے، وہ ہاتھ سے کھڑا کرتے کہ جس کو یہ نہ پتا ہو کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. ہے کوئی ایسا جس کو پتا نہ ہو؟ ایسے کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں؟ اگر جانتے ہوں تو بھلے اکیلے ہی سے مجھے ضرور بتائیے گا، میں ملنا چاہوں گا. کہ جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں جھوٹ نہیں بولتا. کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ نہ پتا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر رکھا ہے جو ملاوٹ کرنے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں. اور کتنے ہمارے تجار ہیں، کتنے ہمارے صنعت کار ہیں، کتنے ہمارے ادارے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکیں کہ ان کی بنیاد جھوٹ پر نہیں ہے، ان کی بنیاد ہیرا پھیری پر نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. فرمایا کہ لا دین لہ لمن لا عہد لہ، اس بدبخت کا دین ہی کوئی نہیں ہے جو اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا. کتنے جماعتیں ہیں، کتنے لیڈر ہیں، کتنے تاجر ہیں، کتنے صنعت کار ہیں، کتنے مزدور ہیں، کتنے مستری ہیں، کتنے آجر ہیں، کتنے اجیر ہیں جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہوں. یاد رکھیے کہ وعدہ پورا کرنا کسی پر احسان نہیں ہے، کسی پر احسان نہیں ہے. یہ لازم ہے، یہ عدل ہے. ایک مزدور کو آپ لیتے ہیں، مزدوری کے لیے معاوضہ طے ہوتا ہے.
اگر 8 گھنٹے کے لیے وہ لیتے، آپ کا کبھی چیک کر کے دیکھ لیں کہ اس کی ورکنگ کتنی دیر کی ہوتی ہے. ایک مستری کا معاوضہ لیتا ہے، طے کرتا ہے اس کی ورکنگ کتنی دیر کی ہوتی ہے، جو ریئل ورکنگ ہے. والدین اپنی ذمہ داریاں کتنی ادا کر رہے ہیں، اولاد کتنی کر رہی ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس روز کافر واویلا کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، پیٹیں گے اور التجائیں کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. اور کبھی ذرا تصور کریں کہ مسلمان کتنے ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ کاش ہم عملی مسلمان ہوتے، کاش ہم عملی مسلمان ہوتے. اسلام تو ہمیں ملا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راہبر اور رہنما کے طور پر، ماڈل کے طور پر ہمیں میسر تھے. ہم مانتے بھی تھے، ہم خوش ہوتے تھے اس بات پر، ہم نعرے لگاتے تھے. اسی جو ہے نا یہ سورہ مبارکہ، اس کے پہلے ہی رکوع میں یہ جو ایک آیت جس میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نمبر، اس چھوٹی چھوٹی آیتیں اس کی 9ویں آیت میں اللہ کریم نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یقین کرو اس قرآن کے پڑھنے سننے والوں، یہ قرآن بھی، اس کا نظام بھی، اس کا سسٹم بھی، یہ ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے نازل کیا ہے. اور کان کھول کر سن لو، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. عمل ہمارا بے شک بدلے، لیکن قرآن کے احکام، اس کا پیغام بڑا کلیئر کٹ ہے، بڑا کلیئر کٹ. نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، ان الحلال بین و ان الحرام بین. حلال بڑا واضح ہے، بین ہے، مبین ہے، کھلم کھلا. ان الحلال بین و ان الحرام بین، یقیناً حلال بھی بڑا واضح ہے اور حرام بھی بڑا واضح ہے. وبینہما امور مشتبہات، ان دونوں کے درمیان البتہ کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہو جاتی ہیں. وہ بندہ ایسے فیز میں چلا جاتا ہے جہاں پتہ نہیں چلتا کیا کریں. فرمایا کہ من وقع فی الشبہات ووقع فی الحرام، جو جان بوجھ کر شبہ والی چیزوں میں گیا وہ حرام میں داخل ہو گیا. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، اہل ایمان سے مخاطب ہو کر فرمایا، انسانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارے لیے کھانے پینے کو ہم نے جو چیزیں رکھی ہیں نا، ان کی 2 بنیادی شرطیں ہیں. میرا کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بھی انگیج کر لیا کروں، کہ کبھی کبھی پوچھا بھی کروں. پتہ ہے کون سی ہیں 2 شرطیں کھانے پینے کے لیے؟ کیا شرط ہے بنا؟ کون سی چیز ہم کھا سکتے ہیں؟ حلال ہو، لیکن 2 شرطیں ہیں. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے انسانوں، تم نے جو چیزیں کھانی ہے نا، پینی ہیں، ان کی 2 بنیادی شرطیں ہیں. نمبر 1 وہ حلال ہو، نمبر 2 وہ طیب ہو، پاک ہو، پاکیزہ ہو، پاکیزہ ہو. اس وقت دوسری شرط پر خاصا زور ہے. آنکھوں دیکھیے اگر ہو نا، آنکھوں دیکھیے، حلال اور طیب. حلال ہو جس کو قرآن شریعت نے حلال کرا دیا ہے. مثلا گائے بکری حلال ہے، سور حرام ہے. کسی پھل کا جوس حلال ہے، اور اس جوس کو اگر پروسیس کر کے شراب بنا دیا جائے تو وہ حرام ہے. محنت مزدوری سے
روزی حاصل کرنا یہ حلال ہے. چوری سے، ہیرا پھیری سے، نوسر بازی سے، ڈکیتی سے، ظلم سے، وعدہ خلافی سے، جھوٹی قسمیں اٹھا کر رزق حاصل کرنا یہ حرام ہے. حلال کا ہونا یہ الگ ہے اور حرام اس کی ضد ہے. اس کے ساتھ طیب ہونا، پاکیزہ ہونا. پاکیزہ ہونے کی ہمیں فکر ہے. میں جو معاشرے میں دیکھتا ہوں، مثال کے طور پر گھر میں اگر ناشتے کا پروگرام بنا ہے، چھوٹے بڑے سبھی ہیں، اگر وہ فرشی نشست بنی ہے کہ جناب یہاں آ کر کھاتے ہیں، بیٹھ کر پیتے ہیں، کوئی چھوٹا بچہ بغیر نیپی کے وہاں چلتا پھرتا آ جائے اور اس پر پریشر پڑے اور وہ چھڑکاؤ شروع کر دے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کا جو کیا پیشی کہتے ہیں، اس کا پیشاب نکل جائے اور اس کے نیپی نہیں لگی ہوئی، اس کو پیمپر نہیں لگا ہوا، اور اس کے چھینٹے واضح طور پر پتہ چل جائے کہ جو کھانے پینے کی چیزیں اس میں پڑ گئے ہیں، کتنے لوگ ہوں گے جو کھانا چاہیں گے؟ وہ نہیں کھائیں گے کہ یہ اب پاکیزہ نہیں رہی. کھانے لگے تھے، بڑی پسند کی بوٹی تھی، بڑی پسند کی بوٹی تھی، کوئی ٹھوکر لگی ہے، وہ ہاتھ سے بھڑک کر وہ نالی میں جا گری، کتنے لوگ ہوں گے جو اٹھا کر کھا لیں گے؟ کہ یہ اب پاکیزہ نہیں رہی. حلال ہے، پاکیزہ نہیں رہی، لیکن کھانے کی یہ پہلی شرط حلال ہے. حلال کی فکر کتنے بڑا خرق ہوا، آفے کا آفا ہی نکلا. ابھی 2 روز پہلے ایک چھوٹی سی نشست تھی، اللہ کی جزا دے، عزت مآب مفتی ابن مفتی جناب علامہ نعیم اختر صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، لیکن وہ عوامی نیز تھی، وہ تھی بڑی مختصر سی. اس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے ان کو ریکویسٹ کی گئی تھی کہ وہ ایسے گفتگو کریں کہ ہمارا معاشرتی اصلاح ہو. بگاڑ بہت ہو گئی. آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں کہ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری اولاد کی تربیت ہے، لیکن انہوں نے ایسی اس کے کارنرز کھولے کہ صرف والدین تک اب بات نہیں رہ گئی. معاشرتی بگاڑ اتنا زیادہ ہو گیا ہے، ذمہ داریاں بڑھ گئی. جتنے مؤثر ارکان ہیں سوسائٹی کے، وہ سارے کے سارے بگاڑ کا شکار ہیں. جتنے مؤثر ادارے، والدین، انہیں اس بات سے فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنے اولاد کی جو معاشی ذمہ داریاں وہ پورے کر سکیں. وہ اچھے اداروں میں بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، اور اچھے ادارے کون سے ہم نے سوچ لیے؟ وہ پرائیویٹ ادارے جن کا اونچی دکان پھیکا پکوان. یقین کریں کہ ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں ان کے جو اساتذہ ہیں وہ بڑے بڑے جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کے سے زیادہ کمپیٹنٹ ہیں، مگر ہمارے سرکاری اداروں پر وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. وہ بھی اسی کماش میں چلے گئے ہیں کہ تنخواہ، ذمہ داری پوری نہیں کرتے. والدین کو فرصت نہیں ہے روزی کمانے سے، وہ تربیت کیا کریں؟ پھر اساتذہ ہیں، اساتذہ کے ساتھ قوم نے مذاق بنا لیا. اساتذہ ہمارے قوم کا وہ طبقہ ہے کہ جو مراد کے سوائے تنخواہ کے باقی ہر جگہ ان کے ساتھ ستیلوں والا سلوک ہوتا ہے. جو بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں پر نان گزٹڈ آفیسرز کو بھی بڑی بڑی مناعت ہوتی ہیں، اور ایجوکیشن میں گزٹڈ آفیسر سے شروع ہوتا ہے 17واں 18واں 19واں 20واں 21واں سکیل، لیکن ان بیچاروں کو سواری کے لیے سرکاری سطح پر سائیکل تک میسر نہیں ہوتی، اور انہوں نے بھی پھر قوم سے انتقام لیا. انہوں نے تار رگڑا، تنخواہیں لینی ہیں، نہیں کرنا کام کار، ڈیرا ہڈا رامادہ. اور پھر ہمارا ایک مؤثر ذریعہ میڈیا ہے.
جو بہت زیادہ مؤثر ہوتے ہیں. اور میڈیا نے اتنا اثر ڈالا ہے ہماری سوسائٹی پر، ہمارے کاموں پر، ہماری ذات پر، ہماری فیملی میں، ہمارے گھروں میں. میں پہلے بھی کئی مرتبہ بات کرتا ہوں، جو ذرا عمر رسیدہ لوگ ہیں جن کی عمر 55 سال سے اوپر ہے، وہ ذرا غور کر کے دیکھیں 30 سال پہلے جن چیزوں کے بغیر بھی گھر میں خوشحالی ہوتی تھی، عزت والے گھرانے ہوتے تھے، اگر ان چیزوں کو جو 30 سال پہلے نہیں تھی اب ہیں، اگر وہ نکال دیں تو ہماری مہنگائی کا گراف کہاں چلا جائے گا. کتنی ایسی چیزیں ہیں 30 سال پہلے جس کا تصور تک نہیں تھا. اب ہر گھر میں جہاں پر 2-4 بچے ہیں نا، اچھا خاصا خرچہ پیمپروں کا ہے. 30 سال پہلے کوئی تھا تصور؟ کیوں نہیں؟ اب اچھا خاصا خرچہ، اچھا خاصا ایسی اور چیزیں. اور یہ سارا کیا کرایا، وہ سب سے مؤثر اس وقت جو ہمارے ہاں ایک فیکٹر ہے وہ میڈیا کا ہے. اور میڈیا وہ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ غیروں کی سازش ہے، انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. اور بھائی جنہوں آپ ہی مرن دا چاہے گا، کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق نہیں سی. شہر کے لوگ تو بعد میں ظالم ہیں، ہمیں خود سے مرنے کا شوق ہے. ہمیں قرآن و سنت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. کتنے لوگ ہیں جو اب سونے سے پہلے اپنی اولاد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، اولیاء کبار کا وہ واقعات سے انہیں لوریاں دیتے ہوں. ہمارے اپنے معاملات والدین اس لیے قابل گرفت ہیں کہ الٹیمیٹلی ریسپانسبلٹی ان کی ہے. اگر اولاد ٹھیک ہوگی نا تو دنیا میں بھی والدین کے لیے سکھ کا سانس ہوگا، اور آخرت میں بھی. اور والدین چلے بھی جائیں گے تو اولاد صدقہ جاریہ بنے گی. اور اساتذہ بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ فوت ہو جائے نا، اس کا ذاتی جو پیور پرسنل اکاؤنٹ ہے وہ ایک قسم کا کلوز ہو گیا، مگر وہ جیسے کہیں ڈیویڈنڈ کچھ چیزوں کا وہ جاری رہے گا. آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں جو مرنے کے بعد بھی مرنے والے کے نامہ اعمال میں اچھائی کے اعتبار سے وہ درج ہوں. وہ 3 چیزیں کون سی؟ فرمایا کہ ایک اولاد صالح ہے، جس نے اپنی اولاد کو نیکی کی ترغیب دی، نیک بنایا. صرف ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، وکیل، تاجر، صنعت کار ہی نہیں بنایا، بلکہ بندے کا پتر بنایا، حضور کا امتی بنایا، اللہ کا بندہ بنایا، ایک اچھا انسان بنایا. جب اسے حضور کا امتی، اچھا امتی بنایا، تو وہ جب تک اعمال صالح کرتا رہے گا والدین کو اپنی اولاد کے حوالے سے اجر اور انعام ملتا رہے گا. مرنے کے بعد نا ہم تقریبات کرتے ہیں، سارے تو نہیں کرتے لیکن اہل سنت کرتے ہیں. مرنے کے بعد، جنازے کے بعد پھر دعا مانگتے ہیں. اگلے دن یا اس سے اگلے دن پھر قرآن خوانی کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں. 10 روز کے بعد پھر اکٹھے ہو کر دعا مانگتے ہیں. مہینے کے بعد پھر اکٹھے ہو کر دعا مانگتے ہیں. چیلم پر پھر اکٹھے ہو کر دعا مانگتے ہیں. ششمائی پر پھر لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں. برسی پر پھر اکٹھا کر لیتے ہیں. لیکن اگر اپنی اولاد کو نمازی بنایا تھا، اپنی اولاد کو نمازی بنایا تھا، تو کیا کوئی بھی نماز جس کی نیت کی ہے، وہ فرض ہو، وہ واجب ہو، وہ سنت ہو، موقتہ ہو، غیر موقتہ ہو، وہ نفل ہو، کوئی نماز مکمل ہو جائے گی جب تک وہ والدین کے لیے دعا نہ کرے؟ کہ بھائی کہ دعا نماز مکمل ہوتی ہے جب تک. اور جتنے درد سے اولاد دعا کرے گی، کیا کوئی اور کر سکتا ہے؟ اور اگر اپنی اولاد کی تربیت ایسے کی ہے کہ بیٹے جان جاتی ہے جائے،
نماز نہیں جانی چاہیے. اگر اولاد کو بتایا ہے کہ یاد رکھو بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کافر اور مومن کے درمیان حد فاصل نماز ہے. اگر اولاد کی یہ تربیت کی ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کان کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا ہے. بیٹے کچھ بھی ہو جائے، جان چلی جائے مگر کفر نہیں کرنا. الٹیمیٹلی صرف دنیا ہی میں نہیں، آخرت میں بھی، صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی. کہتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانے جاتے ہیں اور والدین اپنی اولاد سے. میں کتنے ہی اچھے لوگوں کو جانتا ہوں، والدین کو جانتا ہوں، براہ راست جانتا ہوں، جن کی اولادیں ان کی غماز نہیں ہیں، جن کی اولادیں والدین کا عکس نہیں ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اکثر اولیاء اور علماء کی اولادیں ان کا عکس نہیں بنتی، کہ وہ اپنا زیادہ ٹائم مخلوق خدا کی بہتری بھلائی کے لیے لگاتے رہتے ہیں، اولاد کی تربیت کے لیے اتنا وقت نکال نہیں پاتے، اور اولاد گمراہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہے، اس طرح حسن عمل کی طرف نہیں بڑھ پاتی جیسا کہ ہونا چاہیے. لیکن اب کیا کریں، جیسے بھی حالات ہیں اس سب میں، اور رب نے فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی اور بھلائی میں تعاون کرو. مجھے یاد ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے بہت سارے بزرگوں کو یاد ہوگا کہ جب ایک سوسائٹی میں، ایک لوکیلٹی میں، ایک گاؤں میں، ایک علاقے میں ایک سفید ریش بزرگ سب بچوں کے لیے ان کا کامن بزرگ ہوتا تھا.